اور میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہاں اسلام آباد آئی جی نے اور پنجاب انہوں نے کہا جی سیکس کرائم تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اور وہاں قصور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ چائلڈ پورنوگرافی کا. میں نے بڑے چن کے ایک ڈی آئی جی کو چنا اور میں نے کہا تم خود جا کے، کیونکہ وہاں کچھ پکڑا کوئی نہیں جا رہا تھا. تو ڈی آئی جی نے جب واپس آ کے مجھے رپورٹ دی تب سے مجھے خوف ہونا شروع ہوا. پہلے تو سیکس کرائم سارے پاکستان میں بڑھ رہی تھی. دوسرا اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا جب تک آپ نے ٹیچرز کو، علماء کو، معززین کو ساتھ نہ ملا کے پوری کیمپین نہ کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا کرائم. اب پولیس تو تب پکڑے گی جب کوئی کرائم رپورٹ کرے گا. تو جب کوئی کرائم ہی نہیں رپورٹ کر رہا پولیس نے کیا ایکشن لینا ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہاں بھی جب میں نے کرائم چارٹ دیکھا تو ریپ اور چائلڈ ابیوز جو بچوں سے زیادتی ہے وہ دونوں بڑھ رہی ہیں. اور اس کی جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ 1% بھی نہیں رپورٹ ہوتی پولیس میں. لوگوں کو شرم آتی ہے، فیملیز شرما جاتی ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہماری بری پبلسٹی ہوگی، وہ چپ کر جاتے ہیں بیچارے. تو تب میں نے پھر سوچا کہ ہم یہ صرف گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا معاشرہ اس کے خلاف مقابلہ کرے گا. اور معاشرہ تب مقابلہ کرے گا جب ہم معاشرے کے اندر یہ ایتھکس تو دیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کیوں اسلام کے اندر یہ جو ہمارا پردے کا کانسیپٹ ہے، اور میں صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، آنکھوں کا پردہ، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے. اور پھر کیونکہ میں نے مغرب بھی دیکھا ہوا ہے اور یہاں کی بھی سوسائٹی دیکھی ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی وہاں، اور دیکھتے دیکھتے وہاں 70% طلاقیں شروع ہو گئی. کیا چینج آیا؟ ان کی جو پبلک موریلٹی تھی وہ چینج ہو گئی. جو ٹی وی پہ اور فلموں پہ جو چیزیں آنی شروع ہوئی وہ آہستہ آہستہ زیادہ فحاشی بڑھتی گئی. جیسے جیسے تو پھر جب ہم اپنا دین کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا کانسیپٹ ہے، پردہ تو فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس کے اوپر اگر کبھی کسی نے سمجھایا لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آرڈر کر دیتے کہ جی کپڑے ایسے کرو ویسے پہلے اس کی سائیکالوجی تو پیچھے بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑا فلسفہ ہے. اور جیسے جیسے ایک سوسائٹی کے اندر آپ فحاشی بڑھاتے رہے، سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے فیملی سسٹم میں. آپ اگر ہالی ووڈ کے اندر آپ ذرا کبھی پڑھ لیں کہ ہالی ووڈ میں جدھر سے سارا ٹرینڈز نکلتی ہیں تو وہاں ایک شادی 2.5 سال لاسٹ کرتی ہے ایوریج پہ، کیونکہ آپ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ پڑے گا. اور پھر فیملی سسٹم جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے کیا معاشرے کے اوپر مسئلے آتے ہیں. کیوں ہمارے دین کے اندر اتنا زور ہے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو؟ ڈیورس کیوں اتنی بری سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو جب ہم وہاں دیکھتا ہوں تو ان کی بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ سے. سارا مغرب کے اندر پچھلے 30-40 سال دیکھیں فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. ہم ان سے بہت آگے، اللہ نے ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی ہمارے علماء کو، ہماری یہ اتھارٹی، کم از کم ہم اپنے یوتھ کو یونیورسٹیز میں، کالج میں بتائیں تو صحیح کہ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا پرابلم ہوتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے. بچوں کے اوپر کیوں نہیں بچے کمپیٹ کر سکتے ایکڈیمکلی جب ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے آتے ہیں؟ اس کے بڑے اب اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو پوری طرح اس کی سمجھ. اس لیے میں نے، کیونکہ یہ معاشرہ لڑتا ہے اس سے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. اور تو ہم نے تب سوچا کہ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اسکالرس کو اکٹھا کریں اور پھر سارے اور بھی علماء سب کو اکٹھا کریں، تقسیم نہ کریں. یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ سب کی اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بٹھا کے علیحدہ چل رہے ہوتے ہیں. مقصد تو ہم سب کا ایک ہی ہے. تو اس لیے کامن گراؤنڈ پہ سب کو اکٹھا کریں اور پھر اپنی اسکولوں سے شروع کریں. جس طرح ڈاکٹر انیس نے بالکل بات ٹھیک کی کہ کارٹونز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کلچر کیا آتا ہے. آپ کارٹون ذرا کبھی دیکھیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہ وہاں ماں باپ کی عزت ہے. ماں باپ کی عزت کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. فلسفہ کیا ماں باپ کی عزت کے پیچھے؟ ہمارے دین میں کیوں ماں باپ کی عزت ہے؟ آپ ان کے پروگرام دیکھیں
جو بچے دیکھ رہے ہیں اس میں تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے، استاد کی عزت ہے. ماں باپ کی عزت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ کی عزت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں یا باپ خود جو مرضی زندگی کے اندر گناہ کریں اور برے کام کریں، وہ چاہتے اپنے بچوں کو ان سے سیکھ کے بچوں کو کہتے کہ آپ یہ نہ کریں. کیونکہ بچوں کی بھلائی سب سے زیادہ بلوس جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم ٹھیک ہو. اس لیے قرآن میں کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو. اس لیے نہیں کہ ماں باپ فرشتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے ہماری غلطیاں دہرائیں. اور یہ سارے جو کانسیپٹس سمجھانے ہم نے، یعنی ہم نے سوسائٹی کو جب پوری طرح ان کی تربیت کرنی ہے تو یہ کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے، ان کو عام آدمی کی زبان پہ سمجھانا ہے ہم نے.